دیکھا ہوگا کہ اکثر انگزائٹی، گھبراہٹ، بے چینی یا غصے کی حالت میں جب ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز تبدیل ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کے آثار جو ہم پہ نظر آتے ہیں وہ ہماری سانسوں کی صورت میں ہوتے ہیں. جب یہ تیز تیز سانسیں ہماری ہوتی ہیں اور جو ہے اس طرح کی شیلو سانسیں ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے ہمارا الارم سسٹم، یعنی ایمرجنسی سسٹم. ایمرجنسی سسٹم جو ہے اس کا جو نام ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے. جب یہ آن ہو جاتا ہے تو ہماری باڈی کو یہ خطرے کے لیے جو ہے تیار کرنے کے لیے ڈفرینٹ کائنڈس کی جو ہے چینجز لاتا ہے باڈی کے اندر. جیسے ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، سانسیں تیز تیز آتی ہیں، ڈائجیشن کا جو سسٹم ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. اسی طرح سے باقی ساری باڈی کے جو سسٹمز ہیں ان میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے ہی ہم جو ہے یہ سانس، جیسے کہ میں بتا رہی ہوں کہ شیلو لیتے ہیں اور تیز تیز لیتے ہیں تو اس سے ہماری انگزائٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. انگزائٹی سے بڑھتی ہے ڈیزینس، نمنس اور انریئلٹی کی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہے، چکر آنا شروع، جیسے پینٹنگ شروع. اور اگر یہ زیادہ بڑھ جائے تو اس سے ہمارا جو ہے ہارٹ بیٹ لیول بھی بڑھ جاتا ہے، بی پی بھی بڑھ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اسٹریس ہارمونز ہیں وہ خون میں جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح غصے میں آپ دیکھیے گا کہ لوگ جو ہے بہت غلط باتیں کہہ جاتے ہیں، جنہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں لیکن ان کے منہ سے وہ نکل جاتی ہے. ان کا خود پہ کنٹرول اور سوچنے کی صلاحیت جو پوری طرح سے متاثر ہوتی ہے. سانسوں کو سلو کریں. سانسوں کو اگر ہم سلو کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 8 سے 12 سانسیں 1 منٹ میں اگر ہم لیں تو وہ سلو بریدنگ ہوگی. تو ہم اس رینج میں اگر انہیں لے آتے ہیں تو اب دیکھیے گا کہ اس سے جو ہے ہمارا پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم آن ہو جاتا ہے. پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ہمارا ریلیکسنگ سسٹم ہے، سکون دینے والا سسٹم ہے، جس کے آن ہوتی جو ہے ہمارا جو ایمرجنسی سسٹم ہے وہ ڈاؤن آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم اپنے سانسوں کو جو ہے وہ ڈیپ بریدنگ شروع کرتے ہیں اور ان کے جو ہے سلو کرتے ہیں اور ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا جو ویگس نرو جو ہے ہماری پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کو جو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں. تو ویگس نرو جو ہے ہماری وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور اس کے ایکٹیویٹ ہونے کے ساتھ ہی ریلیکسیشن کی ایک ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ہماری جو سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہمارے پاس واپس آنے لگتی ہے. ہم بہتر انداز میں سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جذبات کے اثر میں آئے بغیر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کوشش کریں کہ سانس جب آپ باہر نکالیں یعنی ایکسیل کریں، ایکسیلیشن کے دوران جو ہے آپ کا سانس لمبا ہو سانس لینے کی نسبت. تو 4 تک کاؤنٹ کریں آپ اندر سانس لیتے ہوئے اور 6 تک کاؤنٹ کریں سانس باہر نکالتے ہوئے. تو فوراً سے آپ کا ویگس نرو اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم یعنی آن ہو جائیں گے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ پرابلم ان کے ساتھ پیش آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ گہرے، ڈیپ اور جلدی سے سانس لے رہے ہوتے ہیں. گہرے سانس لے رہے ہوتے ہیں، اتنے گہرے لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈیزینس شروع ہو جاتی ہے. اوور بریدنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو اوور بریدنگ میں نہیں کرنی کہ آپ جو ہے بہت ہی گہرے لمبے سانس اور اس طرح کے سانس لینے لگ جائیں. جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے سانس کیسے لینی ہے. آپ تصور کیجئے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ اس ٹائم سانس کیسے لیتے ہیں، یا آپ نے کسی کو سوتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ سوتے ہوئے سانس کیسے لی جاتی ہے. تو یہ بہت آسان ہے کہ اس طرح سے آپ سانس لینے کی کوشش کریں اور پرسکون انداز میں سانس اندر لے کر جائیں اور پرسکون انداز میں سانس باہر لے کر آئیں. ہم نے ایک سروے کیا اور اس میں دیکھا کہ میجورٹی لوگوں سے ہم نے جب یہ سوال پوچھا کہ آپ کو اسٹریس جب آپ کو ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کیا کام کرنے سے آپ کا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے، تو میجورٹی نے اس کا جواب دیا کہ نماز پڑھنے سے ہمارا اسٹریس لیول بہت کم ہو جاتا ہے. یعنی کہ سب سے زیادہ ہمیں نماز فائدہ
فائدہ دیتی ہے جاتی ہے، بلکہ اس نماز میں جو ہے بہت سی اور کئی قسم کی جو ہے سائیکولوجیکل ٹیکنیکس اور پرنسپلز یوز ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن، ویژولائزیشن، مسلس کو ریلیکس اور ٹینس کرنے کی جو ایکسرسائز ہے وہ، اور ہماری نماز میں بے شمار اور جو سائیکولوجیکل بہت ہی کامیاب ٹیکنیکس اور پرنسپلس یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نماز پڑھنے کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، تو سٹریس لیول میجورٹی لوگوں کا 0 پہ آ جاتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جب آپ پریشان ہیں تو نماز حاجت پڑھیں، اور نماز حاجت جب آپ پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی زیادہ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس اس میں شامل ہیں، وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ کہ غصے میں حدیث ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ خاص طور پہ جو رائٹ سائڈ پہ ہم لیٹتے ہیں تو وہ بہت زیادہ تیزی سے جو ہے ویگس نرو کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، اور ویگس نرو جب ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو اس سے سکون کی بہترین کیفیت جگہ میں حاصل ہوتی ہے۔ وضو کر کے سونا اور رائٹ سائڈ پہ سونا، اس طرح سے جو ٹھنڈا پانی پینا جو ہے، غصے کی حالت میں پانی پینا، اور اسی طرح سے چہرے پہ پانی ڈالنا، پوسچر چینج کرنا، جیسے احادیث میں حکم ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ویگس نرو کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جس سے آپ جو ہے آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت واپس آنے لگ جاتی ہے۔ بریتھنگ جو ہے اس کی بہت سی ٹائپس ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ایسا سانس لینا جس سے آپ ریلیکس ہو جائیں۔ اس میں جو سب سے جو مشہور اور ایزی ٹائپس ہیں وہ ڈایافریگمیٹک بریدنگ، اور دوسری سمپل کنٹرولڈ بریدنگ۔ سمپل کنٹرولڈ بریدنگ کا میں آپ کو بھی بتا چکی ہوں کہ آپ نے 4 تک کاؤنٹ کرنا ہے جب آپ نے سانس اندر لینا، اور 1 لمحے کے لیے رکنا، پھر آپ نے جب سانس باہر نکالنا ہے تو آپ نے 6 تک کاؤنٹ کرنا ہے۔ تو اگر کلائنٹ پریفر کرے کہ اس نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے سانس لیتے وقت اور سانس نکالتے بھی 4 ہی کاؤنٹ کرنا ہے، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سانس لیتے ہوئے بھی 4 کاؤنٹ کریں اور سانس نکالتے وقت بھی 4 کاؤنٹ کریں۔ تو اس کے علاوہ یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر وہ سانس نکالتے وقت خود کو ریلیکس بولیں اور کوئی اچھی سی ویژولائزیشن کر لیں، یعنی خود البوادي والحواضر قم بنا وانظر لآيات الجمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میڈم، انزائٹی، گھبراہٹ، بے چینی، ٹینشن، غصے، ان حالتوں میں کون سی فوری طور پر ٹیکنیک یوز کرنی چاہیے جو ہمیں کام ڈاؤن کر دے، اور فوری طور پر ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ان کا یہ احسان ہے، بہت ہی کرم ہے اپنے بندوں پر کہ سائیکو تھراپی میں ایسی بے شمار ٹیکنیکس موجود ہیں جو اللہ کے بندوں کی زندگی کو بے حد آسان کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر انگزائٹی، گھبراہٹ، بے چینی یا غصے کی حالت میں جب ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز تبدیل ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کے آثار جو ہم پہ نظر آتے ہیں وہ ہماری سانسوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ آپ اگر اس وقت اپنے اوپر کوئی ایسی سچویشن طاری کریں، کوئی تصور کریں، کوئی پریشانی والی کنڈیشن کا، کوئی گھبراہٹ والی جس سے ہم بہت گھبراتے ہیں، یا کوئی غصے والی کنڈیشن، کوئی بھی ایسی کنڈیشن، ایسا معاملہ جس سے آپ جو ہیں بہت زیادہ جو ہے اپسیٹ ہوتے ہیں، تو آپ جیسے ہی تصور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ ہی سانس میں تبدیلی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی سانسیں جو ہیں ان کی رفتار جو ہے تیز ہو جائے گی اور شیلو ہوں گی، اور ایسا محسوس ہو رہا ہوگا جیسے ہم اپنے کندھوں سے یا چیسٹ سے صرف سانس لے رہے ہیں، پیٹ سے سانس نہیں لے رہے، ایبڈومن سے سانس نہیں لے رہے۔ تو جب یہ تیز تیز سانسیں ہماری ہوتی ہیں اور جو ہے اس طرح کی شیلو سانسیں ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے ہمارا الارم سسٹم، یعنی ایمرجنسی سسٹم۔ ایمرجنسی سسٹم جو ہے اس کا جو نام ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے۔ جب یہ آن ہو جاتا ہے تو ہماری باڈی کو یہ خطرے کے لیے جو ہے تیار کرنے کے لیے
डिफरेंट काइंड्स की जो है चेंजिंग्स लाता है बॉडी के अंदर। जैसे हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, सांसें तेज़-तेज़ आती हैं, डाइजेशन का जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। इसी तरह से बाकी सारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। और जब ये सिस्टम ऑन होता है तो इसके साथ ही हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की जो तब्दीलियाँ आने लगती हैं, उनके साथ ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनका लेवल जो है गड़बड़ हो जाता है, उनका वो बैलेंस नहीं रहता। और जैसे ही हम जो है ये सांस, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि शैलो लेते हैं और तेज़-तेज़ लेते हैं, तो इससे हमारी एंग्जाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी इससे बढ़ती है, डिज़ीनेस, नमनेस और अनरियलिटी की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है, चक्कर आना शुरू, जैसे फेंटिंग शुरू। और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे हमारा जो है हार्ट बीट लेवल भी बढ़ जाता है, बीपी भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो खून में जो है वो बढ़ जाते हैं। और चूँकि जो है वो हम जानते हैं कि जो अगर ऐसी सिचुएशन में खौफ या इमोशंस जो हमारा सांस जब तेज़ होता है तो उससे और ज़्यादा खौफ हमारा बढ़ता है। और लैक्टिक एसिड जो है वो टिश्यू में हमारे बढ़ जाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि मैदे में दर्द, जलन, मसल्स में दर्द और थकन, कमज़ोरी, सर दर्द, भूख ना लगना और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी कारकर्दगी कम हो जाती है। और इसके साथ-साथ जो है हमारी जो सोचने की सलाहियत है, वो आपने देखा होगा कि जब हम बहुत इमोशनल होते हैं तो वो मफलूज हो जाती है। हम बड़े अहम पॉइंट भूल जाते हैं। आप कभी भी पज़ल हो, परेशान हो, तो आपने अच्छा खासा सबक याद किया हो तो आपको भूल जाएगा। इसी तरह गुस्से में आप देखिएगा कि लोग जो है बहुत गलत बातें कह जाते हैं, जिन्हें भी पता होता है कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन उनके मुँह से वो निकल जाती हैं। उनका खुद पे कंट्रोल और सोचने की सलाहियत जो पूरी तरह से मुतासर होती है। और यही सिचुएशन बाकी जो है इमोशंस में है, एंग्जायटी में और दूसरी चीज़ों में। तो अभी देखिएगा कि जो अगर हम सांस पे जो है सिर्फ सांस पे ही शुरू में कंट्रोल कर लें, सांस को जो है हम रिलैक्स फॉर्म में लें, सांसों को स्लो करें। सांसों को अगर हम स्लो करते हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि 8 से 12 सांसें 1 मिनट में अगर हम लें तो वो स्लो ब्रीदिंग होगी। तो अब देखिएगा कि इससे जो है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा रिलैक्सिंग सिस्टम है, सुकून देने वाला सिस्टम है, जिसके ऑन होते ही जो है हमारा जो इमरजेंसी सिस्टम है वो डाउन आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप अपनी सांस को डेलिबरेटली नॉर्मल करेंगे, आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आपकी सांस जो है उनको वो तेज़ हो गई हैं और आपने उनको नॉर्मल करना है। और आप जैसे ही अपने सांसों को जो है आइडेंटिफाई करेंगे, तो जैसे ही हम अपने सांसों को जो है वो डीप ब्रीदिंग शुरू करते हैं और उनके जो है स्लो करते हैं और डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो उसके साथ ही जो है हमारा जो वेगस नर्व जो है हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो स्टिमुलेट करती हैं। तो वेगस नर्व जो है हमारी वो एक्टिवेट होती है और उसके एक्टिवेट होने के साथ ही रिलैक्सेशन की एक डीप स्टेट जो है वो शुरू हो जाती है। पूरा सिस्टम जो है हमारा रिलैक्स होना शुरू हो जाता है और जिसके अंदर जो है हमारी हार्ट बीट कम हो जाती है, हमारा जो बीपी है वो डाउन होने लग जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो खून में रिलीज़ होना कम हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है लैक्टिक एसिड जो है वो एक्सेसिव जो है रिलीज़ होना कम हो जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो दोबारा से बैलेंस रीगेन हो जाता है, इम्यून सिस्टम दोबारा से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हमारी जो सोचने की जो सलाहियत है वो हमारे पास वापस आने लगती है। हम बेहतर अंदाज में सोचने के काबिल हो जाते हैं। जज्बात के असर में आए बगैर हम फैसला कर सकते हैं, जज्बात के असर में आए बगैर हम बेहतर क्लियर थिंकिंग कर सकते हैं उस टाइम पे। हमारी जो मसल्स हैं उनकी टेंशन कम हो जाती है। इसके साथ जो है हमारी जो डीप ब्रीथिंग है इसके साथ ही हमारी जो अटेंशन है वो थॉट से हट जाती है। तो इसके अलावा जो है ये जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं या रिलैक्स्ड ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा जो एमिगडाला है, ब्रेन का एक पार्ट है जो कि ये उस प्रोसेस को लेकर चलता है, जिससे हम जो है ना कोई ख़तरा
یا خوف محسوس کرتے ہیں تو اس کی اوور ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے. جب اس کی اوور ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے، وہ سلو ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم ریلیکس ہونے لگ جاتے ہیں، ہم سچویشن کو بہتر انداز میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سانسوں کو سلو کرنا اور پراپر سانس لینا، یعنی کہ آپ اس ٹائم پہ اپنے ایبڈومن جو ہے اس کو ایبڈومن کو یوز کرتے ہوئے، آپ ڈائفرام کو یوز کرتے ہوئے سانس لیں گے. اور آپ جو ہے یعنی کہ صرف آپ چیسٹ کے تھرو سانس نہیں لیں گے، بلکہ آپ جو ہے ایبڈومن اور چیسٹ دونوں کو یوز کریں گے اور سانس لیں گے، اور ناک سے جو ہے وہ سانس آپ لیں، اندر لے کے جائیں. اور یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ناک سے ہی سانس نکالیں یا آپ اپنے ماؤتھ کے تھرو سانس نکالیں، لیکن سانس جب بھی آپ نے اندر لے کے جانا ہے تو ناک کے تھرو ہی لے کر جانا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ پاور حاصل ہے، ہمارا اس چیز پہ اختیار ہے کہ ہم اپنے سانس کو نارمل کر سکتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ موویز میں ایکٹر ایکٹریسز یہ دکھانے کے لیے کہ سچویشن کس ٹائپ کی ہے، خاص طور پہ اپنی سانسوں پہ فوکس کرتے ہیں، اور آپ کو ان کے سانس لینے کے انداز سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت غصے میں ہے، یا اس وقت جو ہے خوف کی حالت میں ہے، یا امبیرسمنٹ کی حالت میں، کس حالت میں نا. تو سانس جو ہے ان کو نارمل کرنا اور ان کو نارمل پیٹرن پہ لے کر آنا بہت آسان ہے، اور اس کے لیے جو ہے بہت ہی آسان سا ایک طریقہ ہے کہ آپ چاہیں سانس کو اندر کرتے ہوئے 4 تک کاؤنٹ کریں ذہن میں، اور ایک لمحے کے لیے رکیں، اور پھر 6 تک کاؤنٹ کریں سانس نکالتے ہوئے. ہوتا ہی ہے کہ جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں، سانس ہمارا ایکسلیشن کے دوران جو ہے ہمارا سانس جب باہر آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے آن ہو رہا ہوتا ہے. یہ اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، ایکٹیویٹ کرتا ہے ہماری ویگس نرو کو، ہمارے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کو، جس سے پوری باڈی پہ ریلیکسیشن کی کنڈیشن اور فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ کوشش کریں کہ سانس جب آپ باہر نکالیں یعنی ایکسیل کریں، ایکسلیشن کے دوران جو ہے آپ کا سانس لمبا ہو سانس لینے کی نسبت. تو 4 تک کاؤنٹ کریں آپ اندر سانس لیتے ہوئے، اور 6 تک کاؤنٹ کریں سانس باہر نکالتے ہوئے. تو فوراً سے آپ کا ویگس نرو اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم یعنی آن ہو جائیں گے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ پرابلم ان کے ساتھ پیش آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ گہرے، ڈیپ اور جلدی سے سانس لے رہے ہوتے ہیں، گہرے سانس لے رہے ہوتے ہیں، اتنے گہرے لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈیزینس شروع ہو جاتی ہے، اوور بریدنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو اوور بریدنگ بھی نہیں کرنی کہ آپ جو ہے بہت ہی گہرے لمبے سانس اور اس طرح کی سانس لینے لگ جائیں جن سے آپ کو سر چکرانے لگ جائے، آپ کو چکر آنے لگ جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ جائے، فینٹ ہونا شروع ہو جائے، تو یہ تو ہائپر وینٹیلیشن ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے سانس کیسے لینی ہے. آپ تصور کیجئے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ اس ٹائم سانس کیسے لیتے ہیں، یا آپ نے کسی کو سوتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ سوتے ہوئے سانس کیسے لی جاتی ہے. تو یہ بہت آسان ہے کہ اس طرح سے آپ سانس لینے کی کوشش کریں، اور پرسکون انداز میں سانس اندر لے کر جائیں اور پرسکون انداز میں سانس باہر لے کر آئیں. یہ آبزرویشن میں آپ کے آیا ہوگا کہ ہم جب کسی بہت بڑی مشکل سے نکلتے ہیں، یا کوئی بہت بڑا ٹاسک ہے، کوئی بہت بڑا مشکل کام تھا وہ کرتے ہیں، یا کوئی بڑی ایک اسائنمنٹ سبمٹ کراتے ہیں، یا کسی بھی مشکل سے نکلتے ہیں، تو ہم کتنی سکون کی آہ بھرتے ہیں نا، سکون کا ایک گہرا سانس لیتے ہیں. تو اس سانس کو آبزرو کیجئے کہ وہ کیسا ہوتا ہے. تو وہ ایک گہرا سانس ہوتا ہے، جیسے ہمارا سانس کہیں رکا ہوا تھا اور اب ہم سکون سے سانس لے رہے ہیں. تو ہم نے اس طرح سے سکون سے سانس لینا ہے، اور اس کو حد سے زیادہ جو ہے تیز یا حد سے زیادہ گہرا اس طرح نہیں کرنا کہ ہماری طبیعت خراب ہونے لگے. تو اس کے لیے ایک جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ میم ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ سونے کا ٹائم کیسے سانس لیتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے گھر میں کسی کو تو سوتے ہوئے دیکھا ہوگا نا، تو آپ ان کی نقل کر سکتے ہیں. آپ انٹرنیٹ کے استعمال سے دیکھ سکتے ہیں کہ سوتے ہوئے ہمیں سانس کیسے آتی ہیں، کتنے سکون کی سانسیں ہوتی ہیں. تو جیسے آپ یہ سانسیں لینا شروع کریں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کو بہت زیادہ سکون طاری ہو جائے گا، اور شاید آپ کو فوراً سے نیند بھی آ جائے اگر آپ پراپر وے میں سانس اس طرح سے لے رہے ہیں.
اور پھر بھی اگر کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو اس کے لیے جو ہے بایو فیڈ بیک تھراپی ہوتی ہے، ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹولز آپ کی باڈی سے اٹیچ کر دیتے ہیں اور پھر ان کو اسکرین سے اٹیچ کرتے ہیں، اور اسکرین پہ آپ اپنے برین کی کارکردگی، اپنے ہارٹ بیٹ اور اپنے باڈی کے جو فزیولوجیکل سسٹم ہے اس کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ ان کے سانس لیتے ٹائم ہمارے کس سانس سے کیا اثر پڑتا ہے ہماری باڈی پہ، تو اس طرح آپ کو بڑا اچھا سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے سانسوں سے کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے آپ کی ہارٹ بیٹ پہ، آپ کے پوری باڈی کی جو کارکردگی ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ کنٹرول ہو جاتا ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم، یعنی ایمرجنسی سسٹم جو ہمارا آن ہوا ہوتا ہے خطرے کی صورتحال میں، خطرے سے نپٹنے کے لیے جو سسٹم ہمارا آن ہوتا ہے ایمرجنسی سسٹم، آپ کو اس کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے بایو فیڈ بیک ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ جو ویگس نرو ہے یہ ہمارے پورے ریلیکسیشن، ہمارے پورا جو سسٹم ہے ریلیکس کرنے کا اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جو اسٹریس کے جو ہارمون ہوتے ہیں جیسے کورٹیسل ہے یا ایپینیفرین ہے یا نور ایپینیفرین ہے، یہ سب بیلنس میں آ جاتے ہیں، اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے اور ہم پرسکون باڈی کی جو فیلنگز ہیں اس کو ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہارٹ بیٹ ہماری جو ہے نارمل ہو جاتی ہے، بی پی ہمارا نارمل ہو جاتا ہے، ویگس نرو جو ہے پوری باڈی میں جو سکون کی کیفیت کو پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو ہم نے ایک سروے کیا اور اس میں دیکھا کہ میجورٹی لوگوں سے ہم نے جب یہ سوال پوچھا کہ آپ کو اسٹریس جب آپ کو ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کیا کام کرنے سے آپ کا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے، تو میجورٹی نے اس کا جواب دیا کہ نماز پڑھنے سے ہمارا اسٹریس لیول بہت کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ ہمیں نماز فائدہ دیتی ہے۔ اس میں بہت امپورٹنٹ چیز کہ جو نماز ہے، نماز میں جو ہم پوسچرز اپناتے ہیں، جو ہمارے پوسچرز ہوتے ہیں، بیٹھنا اٹھنا اور ہمارے جو سارے انداز ہیں باڈی کے، وہ سب جو ہیں وہ ویگس نرو کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، اور اس بات کا بہت کم لوگوں کا علم ہے۔ جو لوگ جو ہے ڈفرینٹ ٹائپس کی ایکسرسائزز کرتے ہیں، خصوصاً یوگا اور ڈفرینٹ اور پوسچرز اپلائی کرتے ہیں ویگس نرو کو آن کرنے کے لیے، وہ اسے اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ ڈفرینٹ کلچرز میں ڈفرینٹ ٹائپس کے اس طرح کے جو پوسچرز یوز ہوتے ہیں، تو جو نماز ہے وہ بہت مین پارٹ ہے کہ وہ اس سے ہماری نہ صرف جو ہے ویگس نرو آن ہو جاتی ہے بلکہ نماز میں جو ہے بہت سی اور کئی قسم کی جو ہے سائیکولوجیکل ٹیکنیکس اور پرنسپلز یوز ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے مائنڈفلنس، میڈیٹیشن، ویژولائزیشن، مسلز کو ریلیکس اور ٹینس کرنے کی جو ایکسرسائز ہے وہ، اور ہماری نماز میں بے شمار اور جو سائیکولوجیکل بہت ہی کامیاب ٹیکنیکس اور پرنسپلز یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نماز پڑھنے کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، تو سٹریس لیول میجورٹی لوگوں کا 0 پہ آ جاتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جب آپ پریشان ہیں تو نماز حاجت پڑھیں، اور نماز حاجت جب آپ پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی زیادہ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس اس میں شامل ہیں، وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ سٹریس کو دور کرنے کی جتنی بھی ٹوٹل سائیکالوجی میں ٹیکنیکس ہیں، اس میں سے جو میجر ٹیکنیکس ہیں وہ اس میں یوز ہو رہی ہیں، تو بہت سے لوگ بلکہ میجورٹی جو ہے وہ نماز حاجت پڑھنے کے بعد اور دعا مانگنے کے بعد ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ وضو کرنا جو ہے اس سے ویگس نرو آن ہوتی ہے، ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ وضو کرنے سے آپ جب چھینٹے اپنے چہرے پہ ڈالتے ہیں، آپ وضو بھی کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غصے میں حدیث ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ خاص طور پہ جو رائٹ سائڈ پہ ہم لیٹتے ہیں تو وہ بہت زیادہ تیزی سے جو ہے ویگس نروز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ ویگس نرو جب ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو اس سے سکون کی بہترین کیفیت جو ہے ہمیں حاصل ہوتی ہے، وضو کر کے سونا اور رائٹ سائڈ پہ سونا۔ تو اس طرح سے اگر ہم چونکہ ہمیں جو ہے وہ سائنٹیفکلی یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس یہ ایک حدیث ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے، وہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، نماز کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ جب سائنٹیفکلی ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سائیکالوجی کی بے شمار ٹیکنیکس، پرنسپلز اور بہت کامیاب میتھڈز جو ہیں وہ سب ایک نماز میں سمائے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو
ठंडा पानी पीना जो है, गुस्से की हालत में पानी पीना और इसी तरह से चेहरे पे पानी डालना, पोस्चर चेंज करना, जैसे अहादीस में हुक्म है कि आप खड़े हैं तो बैठ जाएँ, बैठे हैं तो लेट जाएँ। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, जिससे आप जो हैं आपकी सोचने समझने की सलाहियत वापस आने लग जाती है। आप जज़्बात से आहिस्ता-आहिस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं और आप सिचुएशन को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। आपके जो जज़्बात हैं, जो आपके ऊपर छाए हुए थे, वो उनसे आपको निजात मिलती है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, बहुत करम है कि हमारा जो दीन इस्लाम है, वो बहुत बड़ी नेमत है और वो ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, ऐसे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जो अब जाके साइंस साबित कर रही है कि वो एक बहुत बड़ी नेमत है। वो हमें मुश्किलों से निकालने के लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग है। और मैडम रिलैक्स ब्रीदिंग की टाइप्स कितनी हैं? जी, रिलैक्स्ड ब्रीदिंग जो है उसकी बहुत सी टाइप्स हैं कि किस तरह से आपने ऐसा सांस लेना है जिससे आप रिलैक्स हो जाएं। इसमें जो सबसे जो मशहूर और इजी टाइप्स हैं वो डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग और दूसरी है सिंपल कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। सिंपल कंट्रोल्ड ब्रीदिंग का मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि आपने 4 तक काउंट करना है जब आपने सांस अंदर लेना है और 1 लम्हे के लिए रुकना, फिर आपने जब सांस बाहर निकालना है तो आपने 6 तक काउंट करना है। तो अगर आप सांस लेते टाइम जो है वो टाइम ज़्यादा लेते हैं, नेचुरली 4 से ज़्यादा काउंट करते हैं, तो फिर आप सांस बाहर निकालते टाइम जो है उससे ज़्यादा टाइम लेंगे, तो ये डिपेंड करता है। तो सांस की जो है वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। डॉक्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट प्रैक्टिस आपको बता सकते हैं। तो लेकिन इसमें जो सबसे जो कॉमन है, सबसे मशहूर है और सबसे आसान है, वो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग और सिंपल कंट्रोल्ड ब्रीथिंग है। अगर क्लाइंट प्रेफ़र करे कि उसने 4 काउंट करना है साँस लेते वक़्त और साँस निकालते भी 4 ही काउंट करना है, तो ऐसे भी हो सकता है कि वो साँस लेते हुए भी 4 काउंट करें और साँस निकालते वक़्त भी 4 काउंट करें। तो इसके अलावा ये बहुत अच्छा होगा कि अगर वो साँस निकालते वक़्त खुद को रिलैक्स बोलें और कोई अच्छी-सी विजुअलाइज़ेशन कर लें, यानी खुद को किसी खूबसूरत जगह या किसी अच्छी जगह पे जहाँ उनको महसूस होता हो कि वहाँ जाके रिलैक्स होते हैं, तसव्वुर में वो जगह ले आएँ। तसव्वुर में वो सीन तसव्वुर में वो सिचुएशन ले आएँ, तो इससे जो है वो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि साँस के दौरान एक रिलैक्स का लफ़्ज़ बोल लें एक्सहेल करते और एक अपनी पसंद का कोई सीन वहाँ पे खुद को मौजूद पाएँ और फिर जो है वो बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाएँगे।
الجمال لا يزال الخير حيا لا يزال